کہ صحابہ کیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ تہجد کے وقت آنکھ کھلی، اٹھے، وضو کر رہے تھے، وضو کرتے میں دوڑ لگا دی اور بھاگے 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہاں آئے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول بھی وضو کر رہے ہیں، وہاں آ کر کھڑے ہو گئے۔ بھاگتے بھاگتے آئے تھے تو سانس پھول رہی تھی۔ آپ نے پوچھا ثوبان خیر تو ہے؟ کیا ہوا؟ تمہاری سانس کیوں پھول رہی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آنکھ کھلی تو آپ کی یاد نے اتنا ستایا، اتنا بے چین کیا کہ چین ہی نہ آیا، بھاگا چلا آیا۔ اور یا رسول اللہ اب آپ کا دیدار کر لیا تو دل کو سکون مل گیا۔ اور چند لمحے ہی گزرے تھے کہ ثوبان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رونے لگے۔ اللہ کے رسول کی ثوبان کے چہرے پر نگاہ پڑی، فرمایا ثوبان کیا ہوا، رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بات رلاتی ہے کہ آج آپ موجود ہیں، آپ کی یاد نے ستایا، دوڑا چلا آیا، آپ کا دیدار کر کے آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا، لیکن یا رسول اللہ آپ امام الانبیاء، ہم ایک ادنا امتی، کل قیامت کے میدان میں آپ کی جنت بہت اعلیٰ، آپ کا درجہ بہت اعلیٰ اور ہمارا درجہ بہت کم، نیچے والا اوپر جا نہیں سکتا اور ہم اوپر والے کو بلا نہیں سکتے۔ یا رسول اللہ کل وہاں آپ کی یاد ستائے گی تو ہم کیا کریں گے؟ کل وہاں آپ کی یاد ستائے گی تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ جزائے خیر دے ثوبان کو، اللہ جزائے خیر دے ثوبان کو، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا مسئلہ حل کرا کر چلے گئے۔ ثوبان کے اس سوال پر نبی نے جواب دیا، ثوبان المرء مع من احب، المرء مع من احب، ثوبان جو جس سے محبت کرے گا کل وہ اس کے ساتھ رہے گا، جو جس سے محبت کرے گا کل وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن یہ جملہ ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، عالم اسلام میں اور صحابہ کی زندگی میں اس سے زیادہ خوشی کا دن کوئی دن نہیں تھا۔ جب صحابہ نے نبی کی زبان سے سنا کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ رہے گا، صحابہ اتنا خوش ہوئے کہ اسلام لانے کے بعد سے اس دن تک صحابہ کبھی اتنا خوش نہیں ہوئے تھے۔ تو محبت کس سے ہے یہ ہمارا عمل بتائے گا، یہ ہمارا عمل بتائے گا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ادائیں محبوب ہوتی ہیں، اس کی ایک ایک چیز کی نقل کرنے کا دل چاہتا ہے۔ دیکھو دنیا کے اندر جس کو ہم اپنا ہیرو مانتے ہیں، جس کو ہم اپنا ہیرو مانتے ہیں تو پھر ہمارے بال بھی اسی کے جیسے، ہمارا لباس بھی اسی کا جیسا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی اسی کا جیسا، اور چونکہ ہم نے تو غلامی کی زندگی گزاری ہے نا، ملک تو آزاد ہو گیا لیکن غلامی کا جو خمیر ہمارے اندر پڑا ہوا ہے وہ ابھی تک نکلا نہیں ہے۔ انگریز کی غلامی آج بھی طبیعتوں میں پڑی ہوئی ہے اور اتنی پڑی ہے کہ اس کے مقابلے میں نبی کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایک انگریز جا رہا تھا تو اس کی پینٹ جو ہے وہ کسی چیز میں پھنس کے پھٹ گئی، یہاں سے پھٹ گئی۔ اب وہ مسافر تھا تو وہ اپنے جس کام سے نکلا تھا وہ اپنا اس کام میں لگا رہا، انہوں نے کہا کہ اب جب جائیں گے کمرے میں تو کپڑے بدل لیں گے۔ راستے میں دسیوں کی نگاہ پڑی، پھٹی پینٹ، تو ہم تو غلام ہیں نا، تو فوراً خیال یہ آیا کہ ہو اس کا مطلب انگلینڈ میں اب پھٹی پینٹ کا فیشن چل رہا ہے تو پھٹی پینٹ پہننی چاہیے۔ تو میرے ایک دوست ہیں، ان کا
پینٹ کا کام ہے. میں ایک دن ان کے شو روم پہ گیا تو ان کے شو روم پہ لائن سے پینٹیں رکھی ہوئی اور سب پھٹی ہوئی. تو میں نے کہا بھائی تمہاری دکان میں چوہے آ گئے تھے کیا؟ یہ ساری پینٹیں کاٹ کے چلے گئے؟ کہنے لگے نہیں بول صاحب اب یہی فیشن چل رہا ہے, پھٹی پینٹ پہننے کا فیشن چل رہا ہے. انہوں نے کہا بھائی وہ کیوں؟ کہنے لگے کہ جی بس وہ فیشن ہے. انگریز نے نہ پہنی ہوتی پھٹی پینٹ, پھر کوئی آپ سے کہتا کہ ذرا پھٹی پینٹ پہن کے شادی میں چلے جاؤ تو کیا کہتے ہیں کہ پاگل ہو گئے, مجھے دیوانہ سمجھتے ہو؟ ایک کسی ہیرو نے اپنے سارے سر کے بال منڈوا لیے اور یہاں بیچ میں خالی اپنے بال باقی رکھے, خالی بیچ میں, ادھر سے بھی صاف کروا دیے ادھر سے بھی صاف کروا دیے. اب ہم تو غلام ٹھہرے, تو ہم کو غلامی میں پھر وہی چیز سمجھ میں آ گئی کہ بھائی اچھا اب یہ فیشن ہے تو ہم بھی یہی کرنے لگے. ادھر کے بال صاف کرا دیے, کبھی ادھر کے صاف کرا دیے, کبھی بیچ کے صاف کرا دیے, اور اسی کو فیشن سمجھ لیے. اور اب اس کو اختیار کر کے فخر محسوس کر رہا ہے. کیوں؟ جس نے وہ روپ اختیار کیا تھا وہ آئیڈیل تھا. جس نے وہ روپ اختیار کیا تھا وہ آئیڈیل تھا. اب وہ پھٹا پہنے تو آئیڈیل, اور سلا پہنے تو آئیڈیل, پورے رکھے تو آئیڈیل, آدھے رکھے تو آئیڈیل, نہ رکھے تو آئیڈیل, جو وہ کرے وہ آئیڈیل. غلامی کی تو انتہا ہو گئی. لکھنؤ اسٹیشن پہ ایک انگریز چائے پی رہا تھا, کینٹین سے چائے لی اس نے اور چائے پی رہا تھا. ٹرین میں ٹائم تھا تو وہ آرام سے چائے پی رہا تھا. کینٹین پہ برف آئی اور اس نے جو برف والا لایا, لا کر کے اس نے کاؤنٹر پر برف رکھی تو وہ برف کا ایک ٹکڑا ٹوٹا اور ٹوٹ کر کے وہ اس کے چائے کے کپ میں چلا گیا. اب وہ چائے پی رہا تھا, اس نے ویسی پی لی. وہیں ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکہ میں چائے میں برف ڈال کر پینے کا فیشن آ گیا ہے. تو ہوٹل والے سے کہا کہ وہ ایک چائے دے دو. اس نے چائے بنا کے دے دی. جب چائے دے دی تو کہنے لگے کہ وہ برف ڈال دی اس میں. بھائی چائے ہے یہ؟ انہوں نے کہا اب آج کل یہی فیشن ہے, برف ڈال. بھائی کس نے بتایا تمہیں فیشن؟ کہ وہ ابھی پی رہے تھے نا, ابھی آپ کی دکان پہ کھڑے ہوئے پی رہے تھے نا وہ چائے میں برف ڈال کے. تو ہماری غلامی کی انتہا یہ ہے, ہمیں سے ذہنی غلام ہیں. غلامی کا حال یہ ہے کہ انگلینڈ میں ہوتی ہے سردی, 12 مہینے سردی ہوتی ہے, تو وہاں سردی میں سردی سے بچنے کے لیے وکیل کالا کوٹ پہنتا ہے, حلق بند, ہاتھ بند شرٹ پہنتا ہے. سردی نہ لگے تو وہ کالا کوٹ گرم کوٹ ہوتا ہے. اب چونکہ ہم تو غلام ہیں, اب ہمارے پسینہ بہتا رہے, گرمی میں پاگل ہو جائیں, لیکن عدالت کے اندر بغیر کالا کوٹ پہنے داخل نہیں ہو سکتے. غلامی کی انتہا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اس کوٹ کے سلسلے میں رٹ دائر کی گئی کہ صاحب یہاں کا موسم بہت گرم ہے اور اس گرم موسم میں کالا کوٹ پہن کر گرمی کے زمانے میں عدالت میں 4 گھنٹے 6 گھنٹے گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے, اس لیے ہم کو اس کی اجازت دی جائے کہ ہم کوٹ کے بغیر کورٹ میں جا سکیں. تو غلامی کی ذہنیت رکھنے والے ججز نے یہ فیصلہ کیا, کیونکہ یہ ملک میں شروع سے اسی ترتیب پر چلا آ رہا ہے, اس لیے ڈریس کوڈ بدلا نہیں جا سکتا ہے, آپ کو کالا کوٹ ہی پہن کر آنا ہے. تو ہم تو اتنے غلام ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام اگر پیا ہوتا تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو آئیڈیل مانتے, پھر ان کی ایک ایک چیز کو اختیار کرنا آسان ہوتا ہے. اچھا دیکھو, ہم پانی پیتے ہیں, بیٹھ کر پی رہے ہیں, 3 سانس میں پی رہے ہیں, کیا سمجھ کر کہ جی سنت ہے ثواب ملے, یہی تو بات ہے نا. کھانا سیدھے ہاتھ سے کھا رہے ہیں, اللہ کا نام لے کر کھا رہے ہیں,
دعا پڑھ کر کھا رہے ہیں، کیوں؟ سنت ہے، ثواب ملے۔ اچھا، اب اسی کام کو پانی بیٹھ کر پینا، 3 سانس میں پینا، کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا، اللہ کا نام لے کر کھانا، اس میں اپنی نیت کو بدلو اور نیت یہ کرو کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے محبوب کی ادا ہے، یہ میرے محبوب کی ادا ہے۔ میں اپنے محبوب کی ادا کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے، میرے محبوب نے ایسے کھایا تو میں کھاتا ہوں، میرے محبوب نے ایسے پیا تو میں پیتا ہوں۔ خدا کی قسم، پینے میں بھی مزہ آئے گا اور کھانے میں بھی مزہ آئے گا، وہ سنت کا ثواب تو مل کر رہے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ محبت کے راستے سے ہی آئے گی، محبت کے راستے سے ہی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے محبت کا جذبہ رکھا ہے، ہر انسان کے اندر رکھا ہے، آزمائش یہ کی گئی کہ اس کا استعمال صحیح رخ پر کرتے ہو یا غلط رخ پر، یہ آزمائش ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے آپ سے اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے گھر بار سے زیادہ آپ سے محبت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر، اور اپنی جان سے زیادہ؟ اور اپنی جان سے زیادہ؟ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، ابھی اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ فرمایا عمر، ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرو۔ سیدنا عمر 2 منٹ کے لیے رکے اور پھر کہنے لگے یا رسول اللہ، اب اپنی جان سے بھی زیادہ۔ فرمایا الآن یا عمر، علماء نے اس کے 2 مطلب لکھے ہیں، الآن یا عمر، عمر اب جا کر تیرا ایمان مکمل ہوا۔ دوسرا مطلب علماء نے لکھا ہے الآن یا عمر، عمر اب تجھ کو میں اپنی جان سے زیادہ محبوب ہوا۔ یہ کام تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اب ہوا۔ تعجب کے ساتھ الآن یا عمر، تو اپنی جان سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کہ محبوب کی ادائیں محبوب لگنے لگے۔ پھر نام لینے میں مزہ آئے گا، پھر درود پڑھنے میں مزہ آئے گا، پھر گنتی نہیں گنے گا، گنتی نہیں گنے۔ 6 ربیع الاول کو ایک پروگرام ہوا ہمارے قریب، ایک شہر ہے جلیسر، وہاں ایک پروگرام ہوا ایسے ہی، تو ہر مہینے میں وہاں جاتا ہوں، مجلس ہوتی ہے، تو میں نے وہاں اسی عنوان پر بات کی، اور پھر آخر میں نے یہ کہا، میں نے کہا بھائی، آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو ہدیہ دیتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو ہدیہ دیتا ہے، گفٹ بھیجتا ہے، اور ہدیہ اس لیے دیتا ہے کہ محبت اور بڑھ جائے۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے حدیث میں، تحادو تحابو، ہدیہ دو محبتیں بڑھیں گی۔ تو اسی نیت سے وہ ہدیہ دیتا ہے، وہ باپ کو، دوست کو، بیوی کو، کسی اللہ والے کو، عالم کو، امام کو ہدیہ اس نیت سے دیتا ہے کہ جی محبت بڑھ جائے، میرا تعارف ہو جائے، مجھے جان لیں، مجھے پہچان لیں، اس لیے ہدیہ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جی محبت ہو، تو محبت کے حاصل کرنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ ہدیہ دیا جائے۔ اب ہدیہ کیسے دیں کہ جی ہدیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کا طریقہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پیش کر دو۔ تو ہم نے سارے مجمع سے یہ کہا کہ دیکھو آج 6 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول میں 6 دن ہیں، آپ جتنے بیٹھے ہو یہ نیت کر لو کہ اس 6 دن میں 5000 مرتبہ درود پڑھ کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کریں گے، اور جو پیش کر دے وہ مجھے بتا دے۔ اور میں نے کہا میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے بتا دے کہ جب آپ ہمیں بتائیں گے تو ہم کل قیامت کے میدان میں اللہ اور اس کے رسول سے یہ کہہ دیں گے کہ اللہ میرے ان ساتھیوں نے میری ترغیب پر یہ ہدیہ بھیجا تھا۔ تو کمیشن بنتا ہے نا کہ بھائی کمیشن بنتا ہے نا۔ ایک مستری مالک کو
پتھر والے کی دکان پہ لے گیا کہ جی یہاں سے پتھر لے لو. اس نے وہاں سے پتھر خرید لیا, جو ریٹ تھے وہ ریٹ طے ہوئے, مال اٹھ گیا, چلا گیا. اس کے بعد اس دکاندار نے مستری کو بلایا اور اس کو 5,000 روپے دیے. انہوں نے کہا بھائی یہ کاہے کہ؟ یہ اس بات کے کہ تم ان کو ہمارے یہاں لے آئے, تم ان کو ہمارے یہاں لے آئیے اس بات کے. تو درود بھیجنے کی ترغیب دے دی تو حصہ تو لگ جائے گا کہ وہ حصہ لگ جائے گا. اچھا ڈر یہ لگتا ہے کہ اچھا ہمارے میں سے حصہ لگ گیا تو ہمارا کم ہو جائے گا, کہ نہیں کم نہیں ہوگا. تو بہرحال میں نے ترغیب دے دی, میں چلا آیا. اس کے بعد 10 ربیع الاول سے اور 12 ربیع الاول تک, بلکہ آج تک بھی میرے پاس وہاں سے فون آ رہے ہیں, اور اب تک تقریباً جو میں نے گنتی کی ہے, جوڑا ہے, تقریباً 40 لاکھ درود وہاں سے بھیجے جا چکے ہیں. بعض گھروں سے اطلاع آئی کہ مول صاحب ہمارے گھر میں 2 لاکھ مرتبہ درود پڑھا گیا, ہمارے گھر میں 60,000 مرتبہ درود پڑھا گیا, ہمارے گھر میں 40,000 مرتبہ درود پڑھا گیا. ایسی ماشاءاللہ اطلاعات آئیں, بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ پہنچا. اور یہ تحفہ قبول ہوتا ہے, اس کی دلیل دوں. بمبئی میں حضرت مولانا منیر احمد صاحب ہیں, بڑے اللہ والے ہیں, بزرگوں میں سے ہیں, اور اللہ کے نبی کے عاشق ہیں, اور اتنی محبت اور اتنا عشق ہے کہ خود انہوں نے مجھے بتایا کہ مولانا بعض مرتبہ ایک دن میں 2 3 مرتبہ اللہ کے رسول کی زیارت ہوتی ہے. تو کہنے لگے کہ میں اعتکاف میں تھا, میرے ساتھ تقریباً 200 لوگ تھے اعتکاف میں, تو دل میں یہی خیال پیدا ہوا کہ نبی کی خدمت میں کچھ ہدیہ پیش کروانا چاہیے. تو میں نے ساتھیوں کو سب کو جمع کیا اور کہا کہ بھائی یہ 10 دن کا اعتکاف ہے, اس 10 دن میں جو 1 لاکھ مرتبہ درود پڑھے گا میں اسے 500 روپے انعام دوں گا. کہنے کہ میں نے یہ اعلان کر دیا, اور وہ سارا مجمع درود پڑھنے پہ لگ گیا. اب وہ کہنے لگے کہ ہر 2 دن بعد 1 دن بعد 2 دن بعد 1 دن بعد لوگ آ کے بتانے لگے جی میرا 1 لاکھ ہو گیا, میرا 1.5 لاکھ ہو گیا, میرا 1,30,000 ہو گیا, میرا 1,20,000 ہو گیا. سارے مجمع نے پڑھ ڈالا. کہنے لگے اب جو آ کے مجھے اطلاع دیتا میں اس کو 500 روپے دے دیتا. یہاں تک کہ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے. میں نے گھر والوں سے منگوائے, گھر کے جو پیسے تھے وہ بھی ختم ہو گئے. آخر میں 13 آدمی بچ گئے. 13 آدمیوں کو دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے. کہنے میں نے ان سے کہہ دیا کہ یہ تمہارا میرے اوپر ادھار ہے, میں انشاءاللہ تمہیں دے دوں گا. کہنے یہ بات کر کے رات کا وقت تھا, پھر میں سو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. فرمایا منیر احمد یہ درود تم نے میرے لیے پڑھوایا تھا نا, تو یہ ادھار میرے ذمے ہے. یہ درود تم نے میرے لیے پڑھوایا تھا تو یہ ادھار میرے ذمے ہے, میں اسے ادا کروں گا, میں اسے ادا کروں گا. خواب ختم ہو گیا, صبح ہو گئی, اشراق کی نماز پڑھ کر کے میں بیٹھا ہوا تھا. ایک صاحب آئے اور مصافحہ کیا کہ جی حضرت یہ ہدیہ قبول فرما لیجئے. کہ لئے جیسے انہوں نے ہدیہ دیا میں نے انہی کے سامنے اسے گنا, اور کہنے لگے دیکھو تم کسی بدگمانی میں مت مبتلا ہونا کہ مولوی صاحب کتنے لالچی ہیں, جیسے ہی دیا فوراً گننے بیٹھ گئے. کسی بدگمانی میں مت مبتلا ہونا. مولانا نے گنا تو وہ 6500 روپے تھے. کہنے لگے میں نے اس لیے گنا کہ مجھے رات اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تیرا یہ قرضہ میں ادا کروں گا, تو میں یہ گن رہا تھا کہ یہ وہی قرضہ ہے یا کچھ اور ہے. کہنے لگے کہ پھر میں نے اس دینے والے سے کہا کہ الحمدللہ یہ قرضہ ادا ہو گیا. تو وہ کہنے لگا, وہ آدمی کہنے لگا کہ مولوی صاحب رات میں نے خواب میں دیکھا کوئی آدمی مجھ سے کہہ رہا تھا جاؤ منیر احمد کو 6500 روپے دے کر آؤ, جاؤ منیر احمد کو 6500 روپے دے کر. ہاں میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, کل قیامت کے میدان میں ایک شخص گزر رہا ہوگا اور اللہ کے رسول اس کو نام سے پکاریں گے, نام سے پکاریں گے, فلاں ادھر آؤ, فلاں ادھر آؤ. وہ قریب آئے گا, وہ کہے گا یا رسول اللہ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں, میں تو اتنے 100 سالوں کے بعد تھا, پھر آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ فرمایا تیرا درود تیرے نام کے ساتھ میری خدمت میں پیش کیا جاتا تھا, اور اتنا تیرا نام لیا گیا, اتنا تیرا نام لیا گیا کہ تیرا نام مجھے یاد ہے.
صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ذرا محبت کر کے تو دیکھو، نبی سے محبت کر کے دیکھو، نبی کیسے اس محبت کا بدلہ چکائیں گے۔ ہاں، اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن اللہ کے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ امام الانبیاء، ہم ایک عام ادنا امتی، کل قیامت کے میدان میں ہمیں آپ کی ضرورت پڑے گی، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ فرمایا عائشہ، میری ضرورت پڑے تو حوض کے پاس آ جانا، میں اپنی امت کی پیاس بجھا رہا ہوں۔ تو عائشہ کہنے لگی، یا رسول اللہ وہاں نہ ملے تو؟ فرمایا عائشہ، وہاں نہ ملوں تو پھر ترازو کے پاس آ جانا، میں اپنی امت کے اعمال تلوا رہا ہوں گا، اور اگر ان کی نیکی کا پلہ ہلکا پڑے گا تو جو ہدیہ انہوں نے مجھے بھیجا ہے میں اس ہدیے کو ترازو میں رکھ کر ان کے پلے کو جھکا رہا ہوں گا۔ لو جی، ہدیہ بھی واپس مل گیا، جو بھیجا تھا واپس مل گیا، کہ یہ تمہارے ہی پلے میں رکھ کر تمہاری نیکیوں کو بڑھانے کی کوشش کروں گا اور تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا۔ پھر عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ وہاں بھی نہ ملے تو؟ فرمایا پل صراط کے پاس آ جانا، میں اپنی امت کے سلامتی سے گزرنے کی رب سے دعا کر رہا ہوں گا، یا رب سلم سلم، اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ عائشہ کہنے لگی، یا رسول اللہ وہاں بھی نہ ملے تو؟ فرمایا وہاں بھی نہ ملوں تو میری امت کے غریبوں کے پاس آ جانا، میں اپنے غریبوں کے بیچ تم کو کھڑا مل جاؤں گا۔ عائشہ کہنے لگی، یا رسول اللہ وہاں بھی نہ ملے تو؟ فرمایا نہیں 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 عائشہ، میں اپنی امت کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، جب تک میری امت کے ایک ایک فرد کا مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا میں اپنی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ ہاں میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو پیدا کرو، محبت اتنی آ جائے کہ نام لینے میں مزہ آنے لگے، نام لینے میں مزہ آنے لگے، تذکروں میں مزہ آنے لگے، پھر اپنے اس آئیڈیل کے ایک ایک ایکشن کو اختیار کر کے فخر محسوس ہو، فخر محسوس ہو۔ جیسے دنیا کے ہیروز کی جب کوئی نقل کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو فخریہ پیش کرتا ہے، میرے بال فلاں کے جیسے، میرا لباس فلاں کا جیسا، میری گاڑی فلاں کی جیسی، میری مونچھیں فلاں کی جیسی، میری داڑھی فلاں کی جیسی، اپنے آپ کو فخریہ پیش کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرو کہ پھر یوں کہو، میرے بال نبی کے جیسے، میری داڑھی نبی کی جیسی، میرا لباس نبی کا جیسا، میرا اٹھنا نبی کا جیسا، میرا بیٹھنا نبی کا جیسا، میرا کھانا نبی کا جیسا، میرا پینا نبی کا جیسا، اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرے آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے محبت، کہ محبت آئے گی کیسے؟ شاعر نے کہا ہے، محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی، ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا کر، دل تو لگاؤ، نبی سے دل تو لگاؤ، رب سے دل تو لگاؤ۔ جب دل لگتا ہے تو پھر دل کی لگی پوری ہوتی ہے، پھر دل کی لگی پوری ہوتی ہے۔ کتنے محبت کرنے والے ایسے ہیں جنہوں نے جب نبی سے محبت کی تو پھر قدم قدم پر نبی کی طرف سے ان کی رہبری اور رہنمائی کی جاتی رہی، اور ان کو تسلی اور تشفی دی جاتی رہی۔ ہم محبت کر کے تو دیکھیں میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محبوب بنایا، ایسا محبوب بنایا، اللہ اکبر۔ سارے نبیوں کو قرآن میں ایک نام سے پکارا، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ، یا الیاس، یا موسیٰ، یا داؤد، سب کو ایک نام سے پکارا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو نام دیتا چلا گیا، نام دیتا چلا گیا۔ کیوں؟
اس لیے کہ ایک نام میں اظہار محبت نہیں ہو رہا تھا، ایک نام میں اظہار محبت نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے ایک باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، بیٹے کا نام عبداللہ، باپ مہینے بھر کے سفر کے بعد گھر واپس آیا، اس نے آواز دی، بیٹا کھیل رہا تھا، عبداللہ، وہ کھیل میں لگا رہا، نہیں سنا، اس نے دوبارہ آواز دی، بیٹا عبداللہ، وہ پھر نہیں آیا، پھر آواز دی، میرا چاند عبداللہ، میرا دل کا ٹکڑا عبداللہ، میرا شہزادہ عبداللہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک عبداللہ، نام دیتا چلا گیا۔ کیوں؟ کہ وہ صرف عبداللہ سے جو محبت کے جذبات ہیں اندر وہ ظاہر نہیں ہو پا رہے، تو نام دیتا چلا گیا۔ اور پھر جب وہ آیا، میرا لال، میرا چاند، میرا دل کا ٹکڑا، مجھے کتنی تیری یاد آ رہی تھی، پھر وہ اس کے ہونٹ چومنے لگا، پھر وہ اس کے گال چومنے لگا، ہاں، اظہار محبت۔ تو محمد یہ کہہ کر اظہار محبت پورا نہیں ہو پا رہا تھا، تو کیا کہا؟ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین، بشیر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج، منیر، رؤوف، رحیم، نام دیتا چلا گیا، نام دیتا چلا گیا کہ اب اظہار محبت، اب اظہار محبت، اب اظہار محبت۔ اتنا پیار کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا کہ اللہ ابراہیم خلیل بنے، موسیٰ کلیم بنے، عیسیٰ روح اللہ بنے، آدم صفی اللہ بنے، اسماعیل ذبیح اللہ بنے، میں کیا بنا، میں کیا بنا؟ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میں تمہارے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دوں، تمہارے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دوں؟ فرمایا ہاں میں راضی ہوں۔ آدم گئے، لا الہ الا اللہ باقی رہ گیا، آدم صفی اللہ چلا گیا۔ موسیٰ گئے، لا الہ الا اللہ باقی رہا، لا الہ الا اللہ باقی رہا، اسماعیل ذبیح اللہ چلا گیا۔ عیسیٰ اٹھائے گئے، لا الہ الا اللہ باقی رہا، عیسیٰ روح اللہ چلا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کلمہ ملا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر محمد رسول اللہ کو اپنی طرف بلایا، لیکن قیامت تک کے آنے والے انسانوں سے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ بغیر محمد رسول اللہ کے پورا نہیں، کہ جب تک لا الہ الا اللہ باقی رہے گا محمد رسول اللہ بھی باقی رہے گا۔ پھر قرآن اٹھا کر دیکھو، جہاں اپنا تذکرہ کیا وہاں رسول کا تذکرہ کیا، آمنوا باللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، اطیعوا اللہ ورسولہ، یحادد اللہ ورسولہ، یشاقق اللہ ورسولہ، ومن یطع اللہ ورسولہ، اللہ رسول، اللہ رسول، اللہ رسول، ساتھ ساتھ ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اتنا قریب بنا لیا کہ اپنے نام کے ساتھ نام جوڑ دیا، اتنی محبت کی۔